الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا موضوع ایک ایسا سوال ہے جو بہت سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بار بار آتا ہے۔ کیا درود شریف اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہوئے پڑھا جا سکتا ہے؟ آج ہم نہ صرف اس سوال کا جواب دیں گے بلکہ اس کے دلائل، روحانی اثرات، اولیاء اللہ کے اقوال اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں تفصیل سے بات کریں گے تاکہ دل مطمئن ہو جائے اور زبان درود شریف سے ہر لمحہ معطر رہے۔ سب سے پہلے آئیں دیکھتے ہیں قرآن و سنت کا اس بارے میں کیا موقف ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس آیت سے ہمیں ایک بہت اہم نکتہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ درود شریف کوئی مخصوص عبادت یا وقت سے محدود عمل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ذکر ہے جو اللہ خود بھی فرما رہا ہے اور فرشتے بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر درود شریف اللہ اور فرشتے مسلسل پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم انسان اسے دن کے مخصوص اوقات میں محدود کریں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف باوضو باادب قبلہ رو بیٹھ کر ہی پڑھا جائے؟ نہیں میرے پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ اب غور کریں، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم صرف مخصوص حالات میں درود پڑھیں اور بقیہ وقت ان عظیم انعامات سے خود کو محروم رکھیں؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کا طریقہ کار یہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود شریف وہ ذکر ہے جو سالک کی راہوں کی گرد کو بھی سونا بنا دیتا ہے۔ حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود شریف کو اپنی سانسوں کا حصہ بنا لو، جیسا کہ تمہیں سانس کی اجازت ہے ویسے ہی درود کی اجازت ہے۔ یہاں ایک لطیف بات یاد رکھیں کہ درود شریف ذکر نہیں، یہ رابطہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رابطہ ہے، یہ محبت ہے، یہ حضوری کی کنجی ہے۔ تو محترم ناظرین اکرام، درود شریف کو اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، کام کاج کرتے ہوئے، یہاں تک کہ لیٹے لیٹے بھی پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو وضو کے بغیر بھی جاری رکھا جا سکتا ہے، البتہ اگر وضو ہو تو نور علی نور۔ ایک روایت میں آتا ہے، سب سے افضل عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر آپ دن بھر تھوڑا تھوڑا کر کے درود پڑھتے ہی رہیں مگر مسلسل پڑھتے رہیں تو وہ اللہ کے ہاں بہت محبوب عمل بن جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر، جب آپ بائک یا کار چلا رہے ہوں، زبان ہلتی رہے، درود پڑھتے رہیں۔ جب آپ سبزی کاٹ رہے ہوں، کپڑے دھو رہے ہوں، زبان کو مصروف رکھے درود سے۔ جب آپ نیند کے لیے لیٹیں، سونے سے پہلے درود شریف کا ورد شروع کریں، نیند کے دوران بھی یہ ورد جاری رہتا ہے۔ جب کوئی غصہ دلائے، تکلیف ہو، فوراً دل سے درود شریف پڑھیں، کیونکہ یہ دل کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ درود شریف کی طاقت اور اثر یہ ہے کہ درود شریف ایک ایسا ورد ہے جو نیکیوں کا خزانہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، غموں کا مداوا ہے، دل کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور روحانی ترقی کی سیڑھی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، درود پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا
چاہے ظاہری حالت کچھ بھی ہو۔ اب آئیں ایک اور سوال کا میں جواب دیتا چلوں، کیا درود بغیر ادب، بغیر دھیان، بغیر ارادے کے پڑھنا فائدہ دیتا ہے؟ جی ہاں، فائدہ ضرور دیتا ہے، کیونکہ نیت خالص ہو تو الفاظ کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اگر دھیان، ادب، خشوع اور خضوع شامل ہو جائے تو اس کی تاثیر 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ علم تفسیر میں ذکر قلبی کی بڑی اہمیت ہے، یعنی دل سے ذکر ہو۔ اگر درود شریف دل سے جاری ہو جائے تو پھر انسان نہ صرف عالم ظاہر بلکہ عالم باطن میں بھی جڑ جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جسے قلب سلیمی کہا گیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جب بھی آپ درود شریف کو معمول بنا لیں گے نا تو شیطان آپ کو بہکانے کی کوشش کرے گا، وسوسے، سستی، کاموں کی زیادتی، سب کچھ آئے گا، لیکن جو شخص استقامت کے ساتھ درود پر جمع رہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آپ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، چاہے وہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم ہو، پڑھ لیں تو ایک ہفتے کے اندر آپ اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ سکون، نور، راحت، دل کی نرمی، غصے میں کمی، دعا کی قبولیت، یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہونے لگے گا۔ اے اللہ ہمیں درود شریف کی محبت نصیب فرما، اسے ہمارے دلوں کی دھڑکن، سانسوں کی خوشبو اور زندگی کا معمول بنا دے۔ یا رب ہمیں اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود کے وسیلے سے حضوری نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل درود مائی لائف کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی روحانی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، درود پڑھتے رہیں، فیض پاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔